وقفے کے بعد ہم آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں ریڈیو آواز FM 107 سے. میں ہوں آپ کا ہوسٹ راجہ ذوالفقار علی اور پروگرام ہے ڈی جے آر. اور آج کا ہمارا جو موضوع ہے, ٹاپک ہے, وہ ہے خوبصورتی. تو ہم خوبصورتی پر بات کر رہے ہیں. اس سے پہلے ہم نے مطلب زمین کے بارے میں, کائنات کے بارے میں اور بے شمار چیزوں کی جو خوبصورتی ہے اس کے بارے میں بات تو کی ہے. آپ دیکھیں نا, اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. زمین بساط خود رنگین ہے, اس پر کلر ہے, رنگ ہے. روشنی جو ہے, سورج کی روشنی, سفید روشنی, وہ بذات خود 7 رنگ اکٹھے ہوتے ہیں تو سفید روشنی بنتی ہے. اس طرح زمین پر سرسبزہ ہے جس کو سبز رنگ کہتے ہیں. وہ کتنا خوبصورت لگتا ہے, آنکھوں کو بہاتا ہے, آنکھوں کی صحت کے لیے بھی بہت اچھا ہوتا ہے. پھر اس طرح گلستان, چمن, باغ, ان میں پھول ہوتے ہیں. وہ پھول جو ہیں وہ کتنے خوبصورت ہوتے ہیں. پھر دیکھیں نا وہ قدرتی ماحول, پھر ان پھولوں سے, ان باغیچوں سے, ان گلستان سے یا چمن سے جب پھول توڑتے ہیں تو ایک دوسرے کو تحفے میں دیتے ہیں. وہ کتنی خوبصورتی ہوتی ہے. یا وہ گلدان میں لگاتے ہیں مختلف رنگوں کے پھول, تو وہ ایک مختلف خوبصورت رنگوں کا جو گلدستہ بنتا ہے اس کی کتنی زیادہ خوبصورتی ہوتی ہے. اس طرح ہم نے آپ کو دھاتوں کی خوبصورتی بتائی, سونا, چاندی, ہیرے جواہرات, لال. پھر ایک حصہ خشکی ہے, 3 حصے پانی ہے. تو سمندر کا جو آسمانی رنگ ہوتا ہے, نیلا, اس کی ایک اپنی خوبصورتی ہے. پھر زمین پر اس کے ساتھ مختلف جگہوں پر پہاڑ آتے ہیں, ریگستان آتے ہیں, پھر جھیلیں آتی ہیں, دریا آتے ہیں, نہریں آتی ہیں, ندی نالے آتے ہیں, ان کی اپنی خوبصورتی ہوتی ہے. آبشاریں آتی ہیں, ان کی اپنی خوبصورتی ہوتی ہے. مختلف جو جانور ہیں ان کی اپنی خوبصورتی ہے. پھر اس دنیا میں کیونکہ جاندار نسلیں, چیزیں کتنی ہیں, لیکن ان میں سب سے خوبصورت جس کو اشرف المخلوقات کہا گیا وہ انسان ہے. اب باقی جانور دیکھیں گے تو آپ 5-10 جانور اکٹھے پیش کر دیں گے تو کتنے پہچان سکیں گے. لیکن دنیا میں اس وقت تقریباً 8 ارب آبادی جو ہے وہ ہو چکی ہے, 7.5-8 ارب. تو آپ جو بھی انسان ہے مطلب وہی 2 آنکھیں, 1 ناک, 1 منہ, 2 کان, لیکن ہر انسان دوسرے سے مختلف ہوگا. یہ بھی خدا کی خوبصورتی ہے. کتنی بڑی خدا کی خوبصورتی ہے. اور انسان کی جب خوبصورتی کی تعریف کرتا ہے تو اس کی بال, اس کا ماتھا, اس کی آنکھیں, اس کی بھویں, اس کی گالیں, اس کے ناک, کان, اس کا قد, اس کا جسم, اس کے ہاتھ, اس کے پاؤں, ایک چیز جو ہے اس کی خوبصورتی انسان کی بھی کرتا ہے. انسان بول سکتا ہے, باتیں کر سکتا ہے, خوبصورتی. انسان عبادت کرتے ہوئے کتنا خوبصورت لگتا ہے. انسان جب عاجزی و انکساری سے کام لیتا ہے تو انسان کتنا خوبصورت لگتا ہے. انسان کی آواز, انسان جب کو گیت گاتا ہے کتنا خوبصورت لگتا ہے. یا انسان کے اندر جتنے, ہر انسان کے اندر کو الگ ہنر ہے, الگ ٹیلنٹ ہے, اس میں کتنی خوبصورتی ہے. تو انسان سے جو محبت کرتا ہے, پیار کرتا ہے, وہ انسان کی کتنی خوبصورتی ہے. مطلب بیسک اس زمین پر, اس دھرتی میں, اس کرۂ ارض پر بساط خود جو بندہ ہے, جو انسان ہے, وہ کتنا خوبصورت ہے. اور ہم کو یہ جو خوبصورتی کا احساس ہے, خوبصورتی کا پتہ ہے, خوبصورتی جانتے ہیں, یہ بھی ہم سے ہے, انسان سے ہے, بندے سے ہے. کروڑوں اربوں نسلیں ہوں گی مختلف جانوروں کی, کتنے خوبصورت بھی ہوں گے, لیکن ان کو تو نہیں پتا خوبصورتی کا اس طرح جس طرح ہم جانتے ہیں. پھر انسان کا ہسٹری کو جمع کرنا, حال کا جاننا, مستقبل کے بارے میں تجزیہ کرنا, رائے دینا, یہ بھی انسان کی خوبصورتی ہے, انسان کی ترقی. اور انسان نے خوبصورت چیزیں سہولتوں کے لیے بنائی, رابطوں کے لیے بنائی, یہ بھی انسان کی خوبصورتی ہے. آج سے 200-300 سال پہلے جائیں تو کوئی ریڈیو تھا, کوئی ٹیلی ویژن تھا, یہ بھی انسان کی خوبصورتی ہے. انسان ترقی بھی کرتا جاتا ہے. پھر انسان, باقی جانور جو ہیں وہ کپڑے تو نہیں پہنتے, اس طرح انسان لباس پہنتا ہے, کتنا خوبصورت لگتا ہے. اچھا, انسان جب کچھ ٹوپی پہنتا ہے, کیپ, تو کتنا خوبصورت لگتا ہے.
انسان جب این کے پہنتا ہے تو وہ اس کو کتنی خوبصورت لگتی ہیں. پھر گھڑی پہننا، جوتے پہننا، یا بے شمار خواتین مختلف زیورات پہنتی ہیں. پھر بذات خود تاج، وہ بادشاہ ہوگا، خوبصورتی، کراؤن پرنس، کراؤن کنگ، یہ مطلب مختلف چیزیں ہیں. انسان کو یہ اس کا رہن سہن رکھ رکھاؤ بھی خوبصورت بناتا ہے. تو مطلب خوبصورتی کو جس طرف لے جائیں. لیکن اس کے ساتھ میں یہ کہنا چاہوں گا، ہمارے اپنے اپنے مزاج ہوتے ہیں، ہماری طبیعت ہوتی ہے، ہماری اپنی رائے ہوتی ہے، ہماری اپنی پسند ہوتی ہے. لیکن ہمیں خیال رکھنا چاہیے. اچھا میں آپ کو کہہ رہا ہوں پریکٹیکل، اس پر میں بھی پوری طرح پورا نہیں اترتا، کوشش تو کرتا ہوں. میں اکثریت سے زیادہ آپ کے سامنے یہ بھی ماننا چاہوں گا کہ میں اپنے آپ کو کمزور سمجھتا ہوں. تو وہ کیا ہے؟ ہمیں ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے جس سے دوسروں کو دکھ ہو، تکلیف ہو، بلکہ ہمیں ایسی باتیں کرنی چاہیے، ایسی خوبصورت باتیں کرنی چاہیے ہمارے منہ سے. جس طرح میں وہ باغیچوں کی، چمن کی، گلستان کی، پھولوں کی بات کر رہا تھا، تو ہمارے منہ سے پھول جھڑے، ہماری باتوں میں پھول ہو، ہماری باتوں میں خوشبو ہو، عطر ہو. ہم بات کریں تو جو انسان پریشان ہے، دکھی ہے، اس کو دنیا، لوگ بدصورت نظر آ رہے ہیں، وہ ہماری باتوں سے خوبصورتی میں بدل جائے. اس کو روحانی طور پر اتنی خوشی ہو، اس کو اتنا اچھا لگے کہ اس کا دل اش کر اٹھے. مطلب پھر ہمارا رہن سہن، لوگوں سے تعلق، لوگوں سے رابطہ، لوگوں کے ساتھ ورتن. دیکھیں نا، وہ کہتے ہیں بندہ بندے کا دارو ہوتا ہے، بندے کا بندے سے تعلق ہوتا ہے، اور بندے کا بندے سے جو رشتہ ہوتا ہے یہ ضرورت بھی ہے، خوبصورتی بھی ہے کہ مشکل وقت میں لوگ لوگوں کے کام آتے ہیں. اس کو خوبصورت کہتے ہیں. جو اس وقت لوگوں کو ان چیزوں سے روکتے ہیں، ٹوکتے ہیں، یا ان کے لیے مشکلات بناتے ہیں، دشواریاں پیدا کرتے ہیں، کانٹے بچھاتے ہیں، وہ دکھوں میں آتا ہے، وہ بدصورتی میں آتا ہے. تو ہم نے جو کام کرنا ہوتا ہے وہ خوبصورتی کا کرنا ہوتا ہے. تو آپ یہ بھی خیال رکھیں، دیکھیں نا، آپ مرد ہیں، عورت ہیں، آپ خوبصورت زندگی چاہتے ہیں، خوبصورت پیار چاہتے ہیں، خوبصورت جیون ساتھی چاہتے ہیں. ماں باپ آپ کے خوبصورت ہوں، آپ کو اچھا لگتا ہے. یعنی کیونکہ وہ بھی یہ تھا نا کہ ماں باپ جو اپنے بچوں کو خوبصورت چاہتا ہے. آپ کے بہن بھائی خوبصورت ہوں، آپ کے دوست خوبصورت ہوں، آپ کا ماحول خوبصورت ہو، مطلب موٹر سائیکل ہے، گاڑی ہے، وہ ہے خوبصورت آپ چاہتے ہیں. تو اس کے ساتھ ساتھ ریڈیو ایف ایم آواز 107 سے ہم ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں ہوں آپ کا ہوسٹ راجہ ذوالفقار علی، اور پروگرام ہے ڈی جے آرز. ہمارا اور آپ کا ساتھ ہے رات 10 سے 12 بجے تک. تو آج ہم جو بات کر رہے ہیں وہ خوبصورتی کی ہے. اور چلتے چلتے جب ہم نے دنیا کی، کائنات کی، یا مختلف چیزیں، 2 گھنٹے میں تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا، مطلب جتنا ممکن تھا تو خوبصورتی کی بات کرتے گئے. تو وہ خوبصورتی آہستہ آہستہ ہم اپنے اندر اتارتے جا رہے ہیں، اپنے اندر سموتے جا رہے ہیں، اور ہم یہ بتانے کی، یہ کہنے کی جستجو کرنا چاہتے ہیں، عرض کرنا چاہتے ہیں کہ ساری جو خوبصورتیاں ہیں اس کو ہماری خوبصورتی سے تعلق ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو اشرف المخلوقات بنایا ہے، خوبصورت بنایا ہے، سوچنے سمجھنے کی حس دی ہے، 5-6 حصے ہیں. تو ہم اس سے جو دوسرے انسان ہیں ان کو خوبصورت باتوں سے، خوبصورت رہن سہن سے، خوبصورت عادات سے خوبصورت بنا سکتے ہیں. اور ہمیں اس خوبصورتی پر خوبصورتی سے ہی عمل کرنا چاہیے، اور دکھ سکھ میں لوگوں کے کام آنا چاہیے. اگر اور کچھ نہیں کر سکتے تو ہمارے جو فکرے ہیں، جملے ہیں، شبد ہیں، ان کو اتنے خوبصورتی سے، اتنے پیار سے، اتنی محبت سے، اتنی چاہت سے، اتنی الفت سے، اتنی دل لگی سے بیان کریں کہ ہم سب کو اچھے لگے، ہم سب کو خوبصورت لگے. اور خوبصورتی سے ہی اگر کسی کو کوئی ہدایت دے سکتے ہیں، نصیحت کر سکتے ہیں، سبق دینا چاہتے ہیں تو وہ دیں، یا جو ہم کو سبق دے، ہم سمیت ہم سب کو ہی، تو وہ بھی اتنا خوبصورت ہو. یہ میں اجتماعی جمع کی صورت میں ایک دوسرے کے لیے، ہم تم جس میں آ جاتا ہے، ہم تم ایک دوسرے کے لیے.
उसके लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो ये हम उस तरीके से अगर करते रहें तो ये कितना अच्छा हो, कितना खूबसूरत हो, कितना दिलचस्प हो। कोई चीज़ जितनी दिलचस्प होगी वो चीज़ उतनी ही खूबसूरत होगी, वो चीज़ उतनी ही प्यारी होगी। और किसी का किसी को अजीज़ होना, हर दिल अजीज़, जिसको कहते हैं ना हर दिल अजीज़, तो वो भी कितना खूबसूरत होता है। तो हमारी सोच, हमारे जो ख्याल हैं वो खूबसूरत होने चाहिए। फिर हमें मुस्बत सोच रखनी चाहिए, मुस्बत काम करने चाहिए, मतलब जिससे लोग हंसें, मुस्कुराएं, खुश हों। रोना, दुखी होना, ये आपका खून जलाता है, आपका जिस्म जलाता है। आप हैं तो आपकी खूबसूरती है। जब आप अपनी केयर नहीं करते या आपको ऐसे नासाज हालात दरपेश आते हैं या उनका सामना करना पड़ता है, तो ज़ाहिर बात है उसका आपके जिस्म पे भी असर होता है, आपके ज़हन पर भी असर होता है, आपकी सोच पर भी असर होता है, और वो आपके जिस्म, ज़हन, सोच सबकी खूबसूरती को मानत करती है, उस पर बुरा असर होता है। लेकिन ना जिस तरह इंसान है, हर चीज़ का एक वक्त होता है ना। जिस तरह मैंने पहले पौधों का बताया था आपको या दूसरों का, इस तरह बचपन में कितने पोपले से, नॉर्मल से खूबसूरत होते हैं, जवानी की अपनी खूबसूरती है, फिर बुढ़ापे में छाइयाँ आती जाती हैं, तो उन मतलब वो दूसरी चीज़ आ जाती है। तो उससे बचने के लिए जितनी देर मुमकिन है, लेकिन बुढ़ापा बजाते खुद एक खूबसूरती है आने वाली नस्लों के लिए। उनके वो जो हमें हदायतें कर रहे होते हैं, जो पूरी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, तो उनकी वो जो खूबसूरत ज़िंदगी होती है वो आने वाले वक्त में हमारे लिए राह अमल साबित होती है। उनके जो तजर्बात होते हैं हमने उनसे फ़ायदा उठाना होता है। और दुनिया में यही तो होता है, देखो ना, लाखों करोड़ों सालों से जो इंसान ज़िंदा है, पहले तो वही होता था जो हमेशा होता था लाखों साल, लेकिन आस्ता आस्ता इंसान ने कितनी कितनी खूबसूरत चीज़ें ईजाद की, खूबसूरत चीज़ें बनाई, तरक्की की, और सबसे बड़ी बात कि कितनी कितनी खूबसूरत किताबें लिखी जिनसे हमको ये सब मिलता गया, ये नस्ल दल नस्ल होता गया है। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बजाते खुद जो बुढ़ापा है, बूढ़ापन, ओल्डपन, वो बजाते खुद एक बहुत बड़ी खूबसूरती है, बल्कि हमारा एहसासा है, हमारा सरमाया है। तो खूबसूरती पर हम जितनी भी बात करें, जितना भी कहें, वो कम है। फिर हर रोज़ हर वक्त आप एक नई खूबसूरती के साथ आते हैं। फिर दिन के साथ साथ रात को अक्सर लोगों की आदत होती है, या कुछ लोग मेरी तरह भी होते हैं जो हमेशा ख्वाबों की, सपनों की दुनिया में ही रहते हैं। खैर, हम जैसे तो जागती आंखों के साथ दिन हो रात हो वैसे ही खूबसूरत खूबसूरत सपने ख्वाब देखते ही रहते हैं। लेकिन नींद बजाते खुद एक खूबसूरती है। आप दिन भर के थके होते हैं, थकन से चूर होते हैं, या परेशानियों से चूर होते हैं, या वो कहते हैं कि आपका जितना भी दुख हो, गम हो, उसकी जो पहली शिद्दत होती है वो नींद से पहले होती है। जब आप सो जाते हैं, सो के उठते हैं, तो उसमें कमी होती है। तो नींद की एक अपनी खूबसूरती है। फिर नींद में सपने जो खूबसूरत आते हैं वो बहुत प्यारे आते हैं। तो इसके साथ मेरा ख्याल में हमारा और आपका साथ यहाँ तक ही था। चलते चलते फिर मिलेंगे। अब तक के लिए इतना ही।